بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی عطا فرمائی اور ایک محدود وقت کے لیے عطا فرمائی. اس وقت ہم دنیا میں زندہ ہیں. ہم سے پہلے کروڑوں اور اربوں لوگ تھے جو دنیا میں زندہ تھے اور آج نہیں ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ان میں مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. عمومی اعتبار سے کون چاہے گا کہ وہ مر جائے، ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر جا کر ویران کے دیش میں سو جائے. موت کو چاہتا کوئی بھی نہ تھا، لیکن عجیب بات کہ سب جا کے قبرستان میں سو گئے. ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، مگر اے شہر خاموشاں تیری ویرانی نہیں جاتی. جتنے لوگ زندہ ہیں اس سے زیادہ تو قبروں میں جا کر سوئے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ تو اپنے انجام کو پہنچے ہوئے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، محدود مدت کے لیے دی ہے. کتنا وقت ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. مجھے کب دنیا سے جانا، مجھے کب دنیا سے رخصت ہونا. ہمیں تعلیم یہ دی گئی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. کیا پتہ کہ آج کی شام کس کی زندگی کی آخری شام بن جائے، آج کی صبح کس کی زندگی کی آخری صبح بن جائے. اللہ نے زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اور دنیا میں امتحان میں اللہ پاک نے رکھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں موت اور حیات کے نظام میں باندھا اور چلایا، اور اللہ دیکھنا چاہتے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ہم جن جن شعبوں اور شکلوں میں ہیں اپنے ذاتی اختیار کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دینے کی وجہ سے ہے. مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، سڑک پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کوئی چپراسی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بے پڑھا لکھا ہے. ہم اپنے ذاتی اختیار کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہت میں اللہ پاک کی طرف سے امتحان چل رہا ہے، اور کوئی غربت اور تنگی میں، وہ تنگی میں اللہ پاک کی طرف سے امتحان میں چل رہا ہے. کوئی مالدار ہے تو اللہ کا امتحان چل رہا ہے، کوئی تاجر ہے تو امتحان چل رہا ہے، مرد ہے امتحان چل رہا ہے، عورت ہے امتحان چل رہا ہے. ہر بندہ دن اور رات، صبح اور شام اللہ پاک کی طرف سے امتحان میں. امتحان کس بات کا؟ فرمایا کہ ہم دیکھیں گے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. تو یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ 24/7 ہم پر ہمارے اپنے اللہ کی نظر ہے. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ میں دن رات کیسے گزار رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اچھا، جو کچھ کریں گے اس کا صلہ کہاں ہوگا؟ فرمائے کہ دنیا اصل جزا اور سزا کا جان نہیں ہے.
اصل جزا اور سزا کا جان و آخرت ہے۔ یوں فرمایا کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو گے سوچ سمجھ کے کرنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کچھ عمل کرو گے اسی اعتبار سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ قرآن پاک میں فضائل بھی سنائے دین پر عمل کرنے کے، اور وعیدیں بھی سنائی بے دینی پر زندگی گزارنے کی، کہ تم دین پر عمل کرو گے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کیسے نوازے گا، اور تم اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی کیسے تمہارا اپنا مقدر بنے گی۔ فضائل بھی سنائے گئے اور وعیدیں بھی سنائی گئی، اور پورے قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بار بار متوجہ کیا کہ دیکھو جو بھی کرنا نا سوچ سمجھ کے کرنا، جیسا عمل کرو گے اسی اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیا جائے گا۔ اس لیے بار بار آخرت کی تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے، جنت کو بھی سنایا، جہنم کو بھی سنایا، اپنے نیک بندوں کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دے گا اس کے تذکرے بھی بار بار قرآن پاک میں کیے، اور نافرمانوں کو دنیا اور آخرت میں کیسی سزائیں اصول کے اعتبار سے طے ہیں، ان سزاؤں کی بھی کچھ جھلکیاں قرآن اور حدیث میں دکھائی گئیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی مرد و عورت اچھے عمل کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے ایمان کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ان کو مزیدار زندگی دیں گے، عزت وہ عطا فرمائیں گے، محبت اور برکتیں وہ عطا فرمائیں گے۔ عزت کیسی کہ دلوں کو چیر کے اللہ تعالیٰ انسان اور مخلوقات کے دل میں محبت کو اللہ تعالیٰ اتار دے گا، عزتیں بھی، برکتیں بھی، خوشیاں بھی، محبتیں بھی، دعاؤں کی قبولیتیں بھی۔ اور دنیا تو چونکہ چند روز کا جہان ہے، ایک دن کتنا بھی زیادہ عزت ہو جائے، کتنی بھی زیادہ برکتیں ہو جائیں، ایک دن تو بہرحال موت کا شکار ہونا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں منتقل ہونا۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو ٹینشن نہ لینا، غم اور بے قرار نہ ہونا، دنیا تھوڑی سی تم سے چھٹے گی، آخرت میں بڑی لذتیں اللہ نے تمہارا مقدر کر دی ہیں، بڑی کامیابیاں اللہ نے تمہارا مقدر کر دی ہیں۔ اس کی شروعات فرمائے کہ موت سے اللہ تعالیٰ کر دے گا، وہ استقبال کے خوبصورت مناظر حدیث پاک میں یوں بتایا گیا کہ جب نیک بندے کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے ڈھیر سارے اس کی اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑے، وہ اس کے سامنے ریشمی رومال پھیلا کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ، کدھر آ؟ اللہ کی طرف آ، آج تو اللہ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا تصور کرو بزرگوں، ایک بندہ جس نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور دن رات کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی اللہ کی یاد ہے، کبھی نبی پر درود ہے، کبھی گناہوں کو یاد کر کے استغفار کی کثرت ہے، آنکھوں کا جھکانا ہے، اوروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، زندگی احتیاط کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اس بندے سے سوال کیا جائے یار یہ تم سارے کام کرتے کیوں ہو؟ تو بندے کا جواب یہ ہوگا یار ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ اور ساری زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور اچیومنٹ کی جو چاہت میرے دل کی ہے وہ چاہت یہ ہے کہ موت آئے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو۔ جو بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے، زندگی کا سب سے ٹفسٹ وقت موت کا وقت ہے، سب سے مشکل وقت موت کا وقت ہے۔ ساری زندگی عبادت کی ہو، خدا نہ خواستہ موت پہ ایمان ہاتھ سے چلا گیا، وہ ساری عبادتیں منہ پر پھینک کے مار دی جائیں، کوئی حاصل نہیں ہے کہ ایمان ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو ایک بندہ جو ساری زندگی نیک عمل کے ساتھ تقوی، توکل، حیا، پاک دامنی، سخاوت، اخلاق، اکرام، اخلاص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سوال کرے کیوں کرتے ہو؟ بندہ کہے گا یار بس چاہت ہے کہ مروں تو اللہ مجھ سے راضی ہونا چاہے، مروں تو ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دکھاتا ہوگا، اور جو بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے وہ فرشتوں کو کھڑا دیکھتا ہوگا، اور فرشتے اس سے یہ کہتے ہوں گے یا ایتھا النفس
मुतमइन्ना, आखिर तक उस बंदे की क्या कैफियत बनती होगी। यार सारी जिंदगी जिस अंजाम के लिए सजदा किया था, सारी जिंदगी जिस अंजाम के लिए रोजे रखे, अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, आज जो अंजाम अल्लाह पाक ने मुझे दिखा दिया कि आज मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह की रजा के साथ दुनिया से रुखसत हो गया, क्या खुशी का आलम होता होगा। ये वो खुशी होती है, ये 1 लाख ईद की खुशियां इकट्ठी कर लें, इस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती कि आज बंदे को सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। फिर कब्र जन्नत का बाग बनाई जाएगी, हशर में देख के अल्लाह खुश होगा और आखिरत में नाम अमल सीधे हाथ में देगा और जन्नत का दाखिला इस बंदे के लिए अल्लाह ताला मुकद्दर करेगा और वो लग्जरियस लाइफ अल्लाह पाक अपने बंदे को जन्नत में देगा जिसका तस्वर दुनिया के बड़े से बड़े इंसान लगा नहीं सकते कि क्या कुछ चलना नहीं। अपने बंदों की आंखों की ठंडक का सामान अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके रखा। कैसी इज्जत, कैसा सुरूर और कैसा इत्मीनान और कैसे जबरदस्त लज्जत के मनाजिर, एक एक मंजर वो हसीन और जमील बंदा एक एक नजर देखेगा, 70 साल तक एक एक मंजर को देखता रहेगा। क्या कमाल अल्लाह ने इसको बनाया, क्या हुस्न जमाल अल्लाह ने जन्नत को अता किया, अल्लाह ने क्या कुछ नियामतें अपने बंदों के लिए तैयार की। हदीस पाक में इरशाद फरमाया, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल पर उसका वहम ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने अपने बंदों की आंखों की ठंडक का क्या कुछ सामान परवाह गैब में तैयार करके रखा। हमेशा की जिंदगी मौत नहीं, हमेशा की जवानी बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत बीमारियां नहीं, हमेशा की नियामत है, उन नियामतों को जवाल नहीं। अल्लाह अपने बंदों को अपनी जन्नत में एक सिफत अता करेगा। अल्लाह पाक की एक सिफत है, अल्लाह जो चाहते हैं वो हो जाता है। अल्लाह बंदों को ये दौलत अता करेगा कि बंदे जो सोचेंगे अल्लाह बंदों को जन्नत में अता करेगा। क्या लज्जत के सामान होंगे, क्या ऐश और इशरत के सामान होंगे, अल्लाह अपने नेक बंदों को ये कुछ देगा। इसके बरखिलाफ ये भी कुरान और हदीस में सुनाया कि खुदा न खास्ता तुम बाकी बन गए, खुदा न खास्ता तुम नाफरमान बन गए, तो फिर ये पैगाम भी दिया कि फिर याद रखना कि दुनिया और आखिरत में बर्बादियां तुम्हारा अपना मुकद्दर हो जाएंगी, वह बाएं और बनाएं तुम्हारा अपना मुकद्दर हो जाएंगी। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, खुशकी और तरी के फसादात ये और कुछ नहीं, इंसानों के अपने करतूत हैं, इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर, तुम्हें जो कोई मुसीबत पेश आती है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और अल्लाह ताला तो बहुत कुछ दरगुजर कर देता है, अल्लाह ताला तो बहुत कुछ माफ कर देता है। कुरान पाक में जगह जगह बताया कि अगर बगावत करोगे, अगर नाफरमानियां करोगे तो फिर बेबरकती और जिल्लत और तंगियां, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, फरमाए कि जो हमारी याद से आराज करता है हम उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। और जब अल्लाह जिंदगी के तंग करने पर आते हैं तो माल दे के काम बिगाड़ देते हैं, दवाएं देकर शिफा छीन लेते हैं, हथियार देकर हिफाजत छीन लेते हैं। अच्छे घर तो दे दिए और नर्म बिस्तर तो दे दिए, लेकिन सुकून और चैन की नींद अल्लाह पाक ने छीन ली। अब बंदा हैरान होता है कि जिन चीजों के मिल जाने को मैं जिंदगी की मेराज समझा करता था, वो चीजें सारी की सारी मुझे हासिल, लेकिन अंदर की जिंदगी तबाह क्यों है, अंदर की जिंदगी वीरान क्यों है। क्या बात है, इसने अल्लाह को भुलाया, अल्लाह ने अंदर की जिंदगी को बंद कर दिया, अल्लाह ने अंदर की जिंदगी को बेसुकून बेइत्मीनान कर दिया। अब सारे असबाब और वसाइल इसके पास और ये बेचैनी के साथ में जिंदगी गुजार रहा है, ये तबाही और बर्बादी के साथ, बल्कि आगे बढ़कर ड्रग्स के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कहीं तो सुकून मिल जाए, शराब के साथ जिंदगी गुजर रही, कहीं तो सुकून मिल जाए, जिना और फहाशी और नाच गानों की महफिलों में वक्त तो गुजर रहा है, कहीं तो सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून कहीं मिलना नहीं है, क्योंकि आसमानी दुनिया से इस फैसले का ऐलान किया गया कि जो हमारी याद से एराज करता है उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। फिर तबाही और बर्बादी आप सर्वे कीजिएगा, मालदार लोग इतना सुसाइड करते हैं, गरीब नहीं किया करते। गरीब तो चटनी रोटी में भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन मालदार
ईमानदारी के साथ कितने लोग बड़े बड़े मुल्कों का जायजा लीजिए, जिन लोगों की तरफ लोग ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, अमेरिका है, यूरोप है, इन मुल्कों में जाकर असल हकाइक देखे जाएं कि इनकी सतहियत पर इनकी कौन सी जिंदगी है, क्या लाइफ स्टाइल इनका, ये अपनी जिंदगियों से बेकरार हो चुके हैं, अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके हैं। बाकायदा एक मुल्क में तो ऐसा हाल भी देखा कि सुसाइड सेंटर्स गवर्नमेंट ने खोल के रखे हैं कि इधर उधर मरने की जरूरत कोई नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके हो, यहाँ पर आकर अपॉइंटमेंट ले लो, आपको नंबर मिलेगा, आओ और मर जाओ। लोग पैसे दे के अपना अपॉइंटमेंट लगाते हैं, अपना नंबर लगाते हैं। अच्छा, नंबर भी फौरन नहीं आता, उसमें भी वेटिंग पीरियड दिया जाता है। आपको इतने दिन के बाद आना पड़ेगा, आपको इतने महीने के बाद आना पड़ेगा। दुनिया के पास सुकून का रास्ता कोई नहीं। कहने वाले ने कहा था, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। अल्लाह की तरफ आए बगैर दुनिया और आखिरत के बनने का सवाल ही नहीं कोई पैदा होता। तो ये वईदें सुनाई गई कि तुम अल्लाह उसके रसूल के दीन को छोड़ोगे तो दुनिया की भी तबाही और बर्बादी मुकद्दर है। दुनिया में जिल्लत, बर्बादियाँ, रुसवाइयाँ और बेसुकूनी, बेइत्मीनानी और बेबरकती और दुआओं का मरदूद होना, और फिर आखिरत, फरमाया कि आखिरत में तो अज़ाब होगा कि जिसके बारे में कुरान में जगह जगह सुनाया, कैसे हसरत का आलम होगा नाफरमानों का, कैसी तबाही का आलम होगा नाफरमानों का। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जिसके उल्टे हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, वो कहेगा, है काश मुझे मेरा नाम अमाल ही ना मिलता, हाय काश मुझे पता ही न चलता मेरा क्या हिसाब किताब है, हाय काश मौत में मेरा मामला दीन हो जाता, मेरा तो माल भी मेरे काम ना आया, मेरी तो वजात भी मेरे काम ना आई। अब अल्लाह का हुक्म होगा, खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना दिरान फस्लुकूहु। ए फरिश्तों, इनको पकड़ो और गले में जहन्नम की आग का तोक डालो और 70 गज लंबी जंजीर में इनको जकड़ दो और जहन्नम की आग में इन्हें फेंक दो। चश्मे तस्वुर में देखो कितने मर्द औरत जहन्नम की आग में फेंके जा रहे हैं और बरहना फेंके जा रहे हैं। औरतों को चोटी के बालों से पकड़कर फरिश्ते झटका देंगे, वो कलाबाजियां खाते हुए जहन्नम की आग में जाके गिर रहे हैं। मर्दों को जबड़ा पकड़ेंगे और झटका देंगे, पूरा जबड़ा तो बाहर होगा और ये कलाबाजियां खाते हुए जहन्नम की आग में जाकर गिरेगा। क्या दर्द का जहान, क्या दुख का जहान। कुरान का एक जुमला अल्लाह पाक ने सुनाया जो जहन्नम के दर्द और दुख को कुछ तस्वुर कर लेने के लिए काफी है। कुरान में फरमाया, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना मर सकेंगे और ना जी सकेंगे। जिंदगी मौत के दरमियान सिसक के इनकी अपनी जिंदगियां गुजर रही हैं। क्या तबाही और बर्बादी है। अपनी हलाकत को जब देखेंगे अपनी निगाहों के सामने, अपने अल्लाह से कहेंगे, बल्कि ये तमन्ना जाहिर करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश हम मिट्टी बना दिए जाते। अब मिट्टी तो बनना नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। अल्लाह हमें दुनिया में वापस लौटा दीजिए, अब नेक अमल करके आएंगे, अब अल्लाह को राजी करके आएंगे, अब दीन पर चल कर आएंगे। कहा जाएगा नहीं हो सकता। अपनी हलाकत को देख कर कहेंगे, अल्लाह कुछ सौदा ही कर लीजिए, आज कुछ सौदा कर लीजिए, एक काम करिए, मुझे छोड़ दीजिए और मेरे बदले पूरी कायनात को जहन्नम में फेंक दीजिए। मेरी बीवी भी, बच्चे भी, रिश्तेदार भी, दोस्त अहबाब भी, पूरी कायनात आप जहन्नम में फेंकें, मेरी गर्दन छोड़ दें। फरमाया कल्ला, ये हो नहीं सकता। आज मुजरिम की गर्दन अल्लाह की बारगाह में नापी जाएगी। क्या हलाकत और तबाही और बर्बादी जहन्नम की आग में। ये अपनी हलाकत को देखकर अपने नाखूनों को चबाएंगे। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। जालिम आदमी हसरत और अफसोस के मारे अपने नाखूनों को चबाएगा, कोने तक अपना हाथ खा जाएगा, कहेगा हाय काश मैंने रसूलों की राह इख्तियार कर ली होती। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, काश मैं किसी अल्लाह के बागी को अपना दोस्त ना बनाया होता। इसका तर्जुमा मैं यूं मफ़हूम में कर रहा होता हूँ, काश मैंने किसी नाचने वाले को
اپنی زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، آج تو ہلاکت مقدر ہو گئی، آج تو بربادی مقدر ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے فضائل بھی سنائے دین پر چلنے کے، اللہ نے وعیدیں بھی سنائی دین پر نہ چلنے کی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اختیار دنیا کی زندگی میں دیا ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کرتا ہے، جو اللہ اتنے بڑے چاند کو کنٹرول کرتا ہے، جو اللہ اتنی بڑی کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، کیا وہ اللہ 5-6 فٹ کے انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اللہ کو قدرت ضرور ہے کہ کوئی غلط دیکھے تو اللہ آنکھ پھوڑ دے، کوئی جھوٹ بولے تو اللہ زبان کاٹ دے، کوئی غلط سنے تو اللہ کان پھوڑ دے، کوئی غلط چلے تو اللہ پیر توڑ دے۔ اللہ کو قدرت ضرور ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، ہم نے تمہیں چانس دیا ہے، کر لو جو کچھ دنیا میں کرنا ہے۔ بندو جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے جان کا مسئلہ ہے۔ آج اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی کا سودا اللہ سے کر لیں، اللہ کے رسول سے کر لیں، اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت اپنے اللہ کو خوش کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ وہ حسن جمال نہیں دیکھتے، وہ جا و جلال نہیں دیکھتے، وہ حسب نسب بینک بیلنس گاڑیاں سواریاں نہیں دیکھتے۔ اللہ بندوں کی زندگی میں اپنے حبیب تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیکھتے ہیں، آپ کی پاکیزہ ادائیں دیکھتے ہیں۔ جو نبی کا عاشق ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کے طریقوں کو زندگی میں جگہ دے دے، وہ اللہ کو پیارا، اگرچہ وہ رنگ کا کالا ہو، اگرچہ وہ حسن میں مقبول صورت بھی نہ ہو، اگرچہ وہ چہرے کے اعتبار سے مقبول صورت بھی نہ ہو، یہ نبی کے طریقے پر آ گیا، اب یہ اللہ کا پیارا ہے، اب یہ اللہ کا محبوب ہو چکا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو تم کیا کرو کہ تم میری چال چلو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی آمد کا بھی مہینہ، ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی مہینہ، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سعادت ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ نعمت تو اللہ نے دے دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عملی زندگی میں نبی کے دین کو جگہ دی جائے، نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دی جائے۔ آپ نے کیا اپنی امت کو سکھایا، اس کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے۔ نبی کو ماننا الگ چیز ہے اور نبی کی ماننا الگ چیز ہے۔ مانتے تو سارے ہی لوگ ہیں اور ہم قربان دیں، ہمارے نبی کی ذات تو وہ ذات تھی کہ جنگل کے جانور بھی ہمارے نبی کو پہچانتے تھے، درخت ہمارے نبی کو پہچانتے تھے، پتھر ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے درختوں کو میں جانتا ہوں، اللہ کے رسول گزرتے تو وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں، پتھر ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں، جنگل کے جانور ہمارے نبی کو سلام کر رہے ہیں۔ نبی کو ماننا ایک الگ چیز ہے اور نبی کی ماننا الگ چیز ہے۔ مانتے تو ہم سارے ہی ہیں، اصل یہ ہے کہ نبی کی ماننے والے بن جائیں، نبی کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمارے نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنے۔ آپ کی پوری تعلیمات اس کو مختصر میں بیان کیا جائے تو دو جملہ نکلے گا آپ کے پورے دین کا خلاصہ، ایک تقوی، دوسرا اچھے اخلاق۔ ہم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، فکر آخرت پیدا کر لیں، جنت کا شوق پیدا کر لیں، جہنم کا خوف پیدا کر لیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تقوی بھی عجیب نعمت ہے، جن کے اندر اللہ کا استحضار ہوتا ہے، جن کے اندر آخرت کا فکر ہوتا ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے
جائے گا, کہیں نافرمانی میں خرچ کروں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اور موبائل کا ایک کلک کرنا ہو نا تو ان کی انگلیاں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہ کلک کیا تو کہیں میرا رب تو مجھ سے روٹ نہ جائے گا. ان کے اندر تقوی ہوتا ہے, وہاں اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا, اور زبان کھولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. تقوی بھی عجیب چیز ہوا کرتا ہے. پیارے بھائیوں, ہم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں, اللہ کا خیال اور استحضار پیدا کریں. مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, میرا اللہ میرے ساتھ, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میرا دل بھی دیکھ رہا ہے. اگر یہ کام کروں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا تقوی کے ساتھ زندگی گزاری جائے, اللہ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری جائے. امت کا دور بڑا ماضی بڑا شاندار گزرا ہے, ایسا تقوی تھا زندگیوں میں, ایسا فکر آخرت تھا زندگیوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد کریے, مدینہ کی گلیوں میں گشت چل رہا ہے اور رات میں گھر میں سے آواز آتی ہے, ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دیں. بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین نے منع کیا ہے. ماں نے امتحان کے طور پہ کہا کہ بیٹی امیر المومنین سو رہے ہیں, ان کو کیا خبر ہوگی, تو دودھ میں پانی ملا دے. اس نے کہا امی جان امیر المومنین تو سو رہے ہیں, امیر المومنین کا اللہ تو نہیں سوتا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. کیسا تقوی تھا گھر کی خواتین کے اندر. اس امت کا بڑا شاندار ماضی کتابوں میں لکھا ہوا. گھر میں فاقہ چل رہا ہے, دن بھر گزرا کھانے کا انتظام کوئی نہیں, رات فاقے سے گزری. مرد دوسرے دن کمائی کرنے نکل رہا ہے, دن بھر جا کے تلاش کیا کچھ نہ ملا, تیسرے دن تلاش کیا کچھ نہ ملا, اب چوتھا دن ہے, مرد کمائی کرنے باہر نکل رہا ہے. خاتون دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ حضرت آپ کمائی کرنے جا رہے ہو, ایک بات یاد رکھیے گا, حلال لائیے گا حرام نہ لائیے گا. ہم 3 دن فاقے سے ہیں, ایک دن کا فاقہ اور برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے, لیکن حرام کھا کر ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. کیسا تقوی ان کے اپنے اندر تھا. تو ایک تو تقوی اپنے اندر پیدا کیا جائے, دوسرے اچھے اخلاق سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے. اچھے اخلاق کے توڑنے والے سے جڑنا, ظلم کرنے والے کو معاف کرنا, اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر احسان کرنا, امت کے حقوق کو ادا کرنا. سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ اس کی رسول کے بعد ماں باپ کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے. ہر مسلمان کے, ہر انسان اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے. اخلاق وہ بڑی نعمت ہے. کہنے والے نے کہا تھا بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا, زمانے کے دل میں اترتا چلا جا, بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا. ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا, ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. اللہ کرے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی پر جئیں اور اسی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں دنیا سے بلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.